بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت کی پوری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کریں اور ایمان بچے گا نیک اعمال سے۔ آج ہم دیکھیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھ رہے ہیں تو ہم اللہ کا نام لے کہ نہ لیں، ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ مجھے ہر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جب توفیق مانگیں گے تو اللہ سارے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ اب یہ عوام بیٹھی ہوئی حضرت نے جو بات کہہ دی قرآن کے متعلق وہ تو کہہ دی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کرنا ہے اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے لے جانا۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ جماعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، ہمیں جو ہے ایمان ہم قبول کر لیا ہے لیکن ابھی ہمیں امیر بنانا ہے، اب امیر کس کو بنایا جائے؟ اس کے بارے میں مشورہ ہوا تو حضرت عمر نے ایک رائے پیش کی اور حضرت ابو بکر نے ایک رائے پیش کی، لیکن دونوں کی رائے جو ہے خلاف تھی، تو اس کے اندر آپس کے اندر کیا ہو گیا، انبن تھوڑی ہو گئی اور حضور کے سامنے ہو گئی، اور یہ بحث کے اندر آوازیں اونچی ہو گئی۔ تو اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو ارادے سے۔ جب یہ آواز جو ہے یہ آیت اتری تو آیت اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈر گئے کہ دربار رسول کے اندر اپنی آواز کو جو ہے اتنی آہستہ سے بولتے تھے کہ کان لگانا پڑتا، اتنی آہستہ سے بولتے تھے۔ ان کو فکر تھی صحابہ کو کہ کہیں میں زور سے بول دوں تو میرا ایمان حبط ہو جائے، میرے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ صحابہ کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں میں زور سے بول دوں گا تو میرے اعمال بیکار ہو جائیں گے، میرے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہماری زبانوں پر جھوٹ ہوتا ہے، گالیاں ہوتی ہے اور بد نظری ہوتی ہے، عبادات ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے، نمازیں نہیں ہوتی ہے، اور نہ جانے ہم، لیکن ہمارے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو جب ہم ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، روزانہ جو ہے حضرت نے فرمایا نا، روزانہ جو ہے کتنی لڑکیاں جا رہی ہے۔ میں ابھی تازہ واقعہ بتاؤں، ابھی جو گنپتی گیا اس میں ہمارا ایک مسلمان لڑکا داڑھی والا اور نوجوان، اس نے اپنے ایمان کو گوا بیٹھا، اور وہ بھی مورتی اتار رہا ہے، وہ بھی آرتی اتار رہا ہے۔ اپنی جو ویڈیو میں آپ میرے پاس ہے، آپ میں کو دکھا سکتا ہوں، اپنے گجرات کا واقعہ یہ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گنپتی کا جو ہے ناچ ہو رہا ہے اور ایک نوجوان اپنا مسلمان داڑھی والا ناچ رہا ہے۔ آج ہم اس کیا ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے۔ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب وہ غفلت میں ہوتا ہے، تو ہم غفلت سے پناہ مانگے، اسی لیے اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں تم غافل میں سے مت بنو۔ جب غفلت میں انسان ہوتا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ دلوں پر بھی جو ہے مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر بھی مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر بھی مہر لگا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں
اور نیک اعمال کرے، اور جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہم پکی سچی توبہ کرے۔ جوانوں اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے پیچھے لگاؤ، جوانوں اپنی صلاحیتوں کو اعمال کے پیچھے لگاؤ، جوانوں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں دین کی فکر کے اندر، جوانوں اپنی صلاحیتوں کو جو ہے غریبوں کی مدد کے اندر، بیواؤں کی مدد کے اندر، یتیموں کی مدد کے اندر لگاؤ۔ انشاءاللہ جو صلاحیتیں جو جوانی دی ہے، اور جوانی کس لیے دی ہے اللہ نے، کہ وہ غریب جا رہا ہے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کی مدد کر لے، کوئی بیوی جو بیوہ عورت جا رہی ہے اس کی مدد کرے، کوئی بچہ جا رہا ہے اس کی جو آپ مدد کرے، کام کرتے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جوانی کو قبول فرمائے، ہماری جوانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اللہ دین کی جو ہے ایمان کی صحیح سلامت کرنے کی اور صحیح بچا کر لے جانے کی دنیا سے توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی ایک اعلان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ یہاں مینار مسجد پر بہت سارے نیک کام ہوتے ہیں، توعظ و تقریر ہوتی ہے، ہر پیر کو درس حدیث ہوتا ہے، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ جیسے آپ آ رہے ہیں آئندہ پیر سے آپ آئیں، لوگ کہاں کہاں سے دور دور سے آتے ہیں یہاں مجلس میں سننے کے لیے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ہر پیر کو 35 منٹ کی مجلس ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ حضرات انشاءاللہ زور سے بولے شریک رہیں، دین سیکھو گے تو اس زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی، دوسرا یہاں یہ کام ہوتا ہے کہ ہر پیر کو ہندوستان بھر کے علماء آتے ہیں جو مدرسے چلاتے ہیں، مسجد والے آتے ہیں، اسکول والے آتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج کا جو اعلان ہے، بہار صوبہ بہار میں ضلع ارریہ ہے، وہاں سے مسجد کا کام بہت غریب بستی میں چھوٹی سی مسجد بن رہی ہے۔ تو آپ حضرات اللہ کے ذریعے سے دل کھول کر اس مسجد کا چندہ دیں، اللہ تعالیٰ شان ہو آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ شان ہو اس مسجد کو دعا بھی فرمائے، اللہ مکمل فرمائے۔ کچھ کہیں حفظ کلاس یعنی مکتب کا بھی، ہاں کون کون سا وقت؟ بھائی اب جو ہے یہاں جو ہماری مینار مسجد باغل 4 رستہ پر دونوں ٹائم مسجد مدرسہ چل رہا ہے، ایک فجر کے بعد بھی اور ایک مغرب کے بعد بھی، ظہر کے بعد 3 ٹائم، اور ظہر کے بعد بھی چل رہا ہے 3 ٹائم۔ آپ کو جو وقت مناسب ہو اس میں آپ مسجد مدرسے میں آ کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ شہر بھر میں سے یہاں بچے جو ہے ایڈمیشن لے رہے ہیں، تو آپ حضرات جو ماں بہنیں بھی آن لائن سن رہی ہے شہر کی، آپ اپنے بچوں کو ادھر متوجہ فرمائیں اور آپ بھی توجہ دیں۔ انشاءاللہ یہاں بڑی اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور علماء کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اور درجہ حفظ کے لیے بھی آپ اپنے بچوں کو توجہ دلائیں۔ یہاں باقاعدہ درجہ حفظ بھی شروع ہو گیا ہے، تو آپ حضرات جو ہے اس کے لیے بھی ایڈمیشن کے لیے یہاں ذمہ داروں کو مل سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مختصر دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جن کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کی ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما دے۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے، پرنانے، پردادیاں، پرنانیاں جتنے ایمان پر مرے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی آخرت آسان فرما۔ اللہ پوری امت کی آپ بخشش فرما دے۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ سارے مرحومین کی بخشش فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہیں،
اللہ مسلمانوں کو توبہ کر کے آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں میں اے اللہ تیرے دین کی دعوت پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، جو رفاہی کام کر رہے ہیں مخلوق خدا کی اللہ ان کی بھی مدد نازل فرما۔ جتنے بھی لوگ دین کے شعبے زندہ کر رہے ہیں اللہ ان میں آپس میں محبت عطا فرما۔ اللہ یہ چار بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا، اللہ ان بچوں کو حافظ، قاری اور عالم بھی بنا دے۔ اللہ ان بچے نابالغ بچوں کے طفیل ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کی ان کے ختم قرآن کی برکت سے پوری امت کی بخشش فرما دے۔ ان کے ختم قرآن کا ثواب اے اللہ پوری امت کو مرحومین کو پہنچا دے، ان کے رشتہ داروں کو پہنچا دے۔ اللہ ان کے رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں قرآن کی برکت سے اللہ مغفرتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ امت کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آج کا آخری زمانے کا مسلمان اے اللہ موت اور قیامت کا نام سننے بھی تیار نہیں۔ اللہ جب موت اور قیامت کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں نہیں ہوگا نہ نورانیت اور روحانیت کبھی نہیں مل سکتی۔ اے اللہ ہم بدن کو کھانا دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، مگر روح تو بھوکی پڑی ہے، ہماری روح تو بھوکی پڑی ہے۔ اے اللہ روح کی خوراک قرآن و حدیث ہے، روح کی خوراک نیک اعمال ہے، روح کی خوراک گناہوں سے بچنا ہے۔ اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ درخت تو کھڑا ہے مگر اس میں جان نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا بدن ہم پال رہے ہیں مگر اللہ روح بھوکی پڑی ہے۔ روح کو بھی اے اللہ ہمیں خوراک جو روحانی خوراک ہے، نورانی خوراک ہے، وہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی آبیاری فرما، پوری امت کے جوانوں کو اور جوان بہنوں کو اس میں لگنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں ہر پیر کو مجلس ہوتی ہے، امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور بھی بہت سارے علماء الگ الگ مسجدوں میں دین پہنچا رہے، اللہ ان کی مجلسوں میں بھی امت کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھر گھر تعلیم زندہ ہو ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجد وار جماعت میں تعلیم ہوتی ہے، اللہ اس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت سے ہر گناہ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر نیکی کی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے 4-5 دن پہلے انڈونیشیا میں زلزلہ دیا، 250 سے اوپر آدمی مارے گئے۔ اے اللہ تائیوان میں آپ نے دیا، یہاں بھی بہت لوگ مر گئے۔ پروردگار عالم اگر اس جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی بچ نہیں پاتے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما، زلزلوں سے ہمارے شہروں کی گاؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اب یہ زلزلے قیامت تک بند ہونے والے نہیں، یہ امت غفلت میں سو رہی۔ 2007 سے اللہ امت کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، 15 سال ہو گئے بولتے بولتے قیامت کی نشانیوں پر۔ اے اللہ اب بھی امت غفلت میں ہے، اے اللہ تو ہی ان کو سمجھا دے، ہدایت عطا فرما کہ آخرت کی تیاری کی توفیق ہو جائے۔ اے اللہ حقوق اللہ آپ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹے چھوٹے بچوں کے ناظرہ ختم قرآن کی برکت سے تو ہماری مغفرت فرما، امت کے ان کی برکت سے ہمارے جیسے تمام لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہے خاص طور سے یا جسمانی بیمار ہے، اللہ اس قرآن پاک کی ختم کی برکت سے ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ایسی ہر مسجد کو ترقی عطا فرما، اور بھی جہاں جہاں مدرسے چل رہے سب کی غیب سے مدد نازل فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو تو دنیا میں بھی چمکا دے اور آخرت میں بھی چمکا دے۔ یہ مجمع دور دور سے آیا ہے، اے اللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ان سب کو ہر پیر کو آ کر فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے، اے اللہ جن کی طرف سے دعوت ہے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس سے ہماری دنیا آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کی نیک مرادوں کو پوری فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو جلدی رشتے مل جائے، غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ اے اللہ جو حج کو گئے تھے آ گئے، عمرے میں گئے تھے آ گئے، ان سب کے حج عمروں کو قبول فرما، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے
اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.